جو کسی سے بھیک مانگ کے گزارا کرتی ہے قوم، یا اگر میں وساکیاں پکڑ لوں اپنی ٹانگوں پہ زور نہ ڈالوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی۔ ہم تو ان کو بتانا چاہ رہے تھے جو عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال رہے ہیں کہ بھئی ہم عمران خان کو نہیں اکیلا چھوڑیں گے۔ میں بھی لیڈر ہوں، آپ عوام نکلو، لیڈرشپ کیا ہے یہ لیڈرشپ۔ یہ آپ کو گیلا کر دیا انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین و ناظرین، کل رات گئے اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنوں نے دھرنا دے دیا۔ ان کے 3 مطالبات تھے۔ پہلا، عمران خان سے ہماری ملاقات کرائی جائے۔ دوسرا، عمران خان کا پیغام آئے کہ آپ لوگ چلے جاؤ تو ہم چلے جائیں گے۔ تیسرا، ہماری گاڑیاں واپس کر دیں تو ہم چلے جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر کچھ نہیں ہوا۔ حکومت نے ایسی کی تیسی کا جو معیوب جملہ تھا، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس معیوب جملے کو حکومت نے اپنی پالیسی اور اپنی حکمت عملی میں بھی، پی ٹی آئی کے خلاف جاری حکمت عملی میں بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ویسے یہ ایسی کی تیسی آج کل میڈیا پر بھی بولا گیا اور کھل کر بولا گیا۔ کسی نے اس جملے کو معیوب نہیں کہا، کسی نے اس جملے پر بات نہیں کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے سامعین و ناظرین کہ ہمارے ہاں اس سے بڑے بڑے جملے بول دیے جاتے ہیں، اس سے بھاری جملے بول دیے جاتے ہیں، عذرائے تفنن، عذرائے مزاح۔ تو یہ تو جملہ لوگوں کی طبیعت پر گراں گزرا ہی نہیں، حالانکہ یہ ایسی کی تیسی من وجہ گالی ہے۔ جیسے میں آپ کی ایسی کی تیسی کر دوں گا، مطلب آپ صاف سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب۔ اسے ایک سینیٹر صاحب نے فرمایا اور اس کے بعد یہ میڈیا پر اور اچھے چینلز جن کو کہا جاتا ہے، اچھے چینلز پر بھی یہ جملہ آزادی سے بولا گیا۔ کسی نے اس جملے پر اعتراض نہیں کیا، جناب آپ یہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے بڑے بڑے جملے ہماری قوم کا ہاضمہ بڑا درست ہے، وہ ہضم کر جاتی ہے، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ سامعین کرام، پی ٹی آئی دھرنا جو رات کو اڈیالہ جیل کے باہر دیا گیا، اس میں کیا کچھ ہوتا رہا، کیا کچھ کہا جاتا رہا، یہ سب سے پہلے عمران خان کی بہن ہے، ان کا ویڈیو بیان ہے، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری گاڑیوں کے ٹائر پنکچر لگا کے، ٹائر بدل کے واپس لے کر آئیں، پھر وہ چلے جائیں گے یہاں سے۔ اب ان کو رات کے وقت جائیں، ٹائر کے پنکچر لگوائیں، گاڑیاں لے کر آئیں، پھر وہ لوگ گھر چلے جائیں گے۔ خان صاحبہ، یہ تو آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں گی جب تک وہ گاڑیاں پنچر اور ٹائر وہ نہیں آتے؟ ہم تو ویسے ہی بیٹھے کہ ہمارا کوئی پلان تو نہیں ہے۔ ہم تو ان کو بتانا چاہ رہے تھے جو عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال رہے ہیں کہ بھئی ہم عمران خان کو نہیں اکیلا چھوڑیں گے۔ آپ جو مرضی کر لیں، ہم عمران خان کو پورا پاکستان اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور یہ زیادہ دیر عمران خان کو جیل میں نہیں رکھ سکیں گے۔ قید تنہائی تو دور کی بات ہے، یہ جلد لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے اور عمران خان کو رہا کروا لیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے سنا کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی گاڑیاں واپس کر دیں، وہ چلے جائیں گے، عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر رات 2 بجے
یا 2 سے اوپر جو وقت تھا اس میں سخت سردی میں جب میں نے وہاں علاقے کے لوگوں سے رابطہ کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس وقت یہاں شدید سردی ہے اور ٹیمپریچر 9 سے 8 کے درمیان ٹیمپریچر تھا، اور سخت ترین سردی میں خواتین کھلے آسمان تلے موجود تھی. ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا، اور ریاست ماں ہوتی ہے یہ ہر اپوزیشن کہتی ہے، اور سوتیلی ماں جیسا سلوک ہر حکومت کرتی ہے. اس حکومت نے بھی اسی طرح کیا. ان کا کوئی اتنا بڑا مطالبہ نہیں تھا، ان کا جائز مطالبہ تھا. اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں، ایک ملزم ہونے کے ناطے ہی صحیح. انسان تو تھا وہ کہ درجہ انسانیت سے بھی گر گیا تھا وہ. آپ سیکیورٹی رسک قرار دیں، آپ جو مرضی یہ کہتے رہیں، کم از کم جو حق کے انسانیت ہے، جو ایک قیدی کے حقوق ہیں، وہ تو کم از کم انہیں ملنے چاہیے یا نہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص نے ابھی کل بھی یہ واقعہ ہوا بھی ہے، اس کے بعد وہ FIR خارج بھی کر دی گئی کہ 2 سیب چرائے ہیں، صابن کہہ لیں یا لیکوڈ صابن کہہ لیں، انہوں نے کسی نے چرا لیا، اس پر FIR ہو گئی جی، اور اس پر باقاعدہ انویسٹیگیشن کو آرڈر کر دیا جی اس پر انویسٹیگیٹ کریں، ہمیں چور چاہیے. چوری روپے کی بھی چوری ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سوچنا تو چاہیے آپ کو کہ کیا کیا اس ملک میں نہیں ہو رہا، حوا کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہو رہا. ایسا ملزم بھی کراچی میں پکڑا گیا ہے جو کہ لوگوں کی عصمتیں پامال کرتا تھا، خواتین کی، بچیوں کی. اس پر آپ کا ہاضمہ درست ہے. کہیں میڈیا پر میں نے یہ کسی بڑی پرسنالٹی کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اس پر کسی ادارے نے نوٹس نہیں لیا، کسی حکومتی فرد نے نوٹس نہیں لیا کہ یار اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی عصمتیں پامال کرنے والا خونخوار درندہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے، ایک ٹرائل بیسس سے وہ چل رہی ہے، اس پر تو فوری کام ہونا چاہیے تھا کہ ایسی گھناؤنی حرکت کوئی دوسرا کر ہی نہ سکے. جبکہ دوسری جانب آپ کا یہ رویہ ہے کہ صرف ملاقات کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو آپ تشدد کا نشانہ بھی بناتے ہیں، ان پر واٹر کینن بھی جو ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں. سخت سردی میں اس سے بڑا تشدد کیا ہوگا؟ سخت سردی کے اندر کسی پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیں، اس سے بڑی دہشت گردی کون سی ہے؟ مزاق کے حوالے سے یہ اگر کہہ دے تو سب سے بڑی دہشت گردی تو اس وقت یہی ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہو یا کہیں کوئی کام کر رہا ہو تو اس پر لا کر آپ ٹھنڈا پانی گرا دیں، اس کی کیا حالت ہوگی؟ سامعین و ناظرین، رات کو تقریباً 2 بجے جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ ختم ہوا، لیکن ڈس انفارمیشن بہت تھی. اور یہ ڈس انفارمیشن TLP دھرنے کے دوران بھی ہم نے دیکھی. بہت ساری ایسی خبریں آتی رہی جو غیر ذمہ دارانہ تھی، جن کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، وہ خبریں بھی آتی رہیں. اور اس میں ہمارے جو PTI کا یہ جو دھرنا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اس میں بھی بہت ساری ایسی خبریں جن کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. ارے ہم کیا چاہتے آزادی، ارے ہم کیا چاہتے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی. ارے ہم کیا چاہتے آزادی، ارے ہم کیا چاہتے آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی. اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ آزادی کے نعرے لگانے کا کیا جواز بنتا ہے آپ کا؟ ڈس انفارمیشن اتنی پھیلائی جاتی ہے کہ اس کی پھر حد نہیں ہوتی. کل پرسوں سے بلکہ 3-4 دنوں سے آپ YouTube کھنگال لیں، پورا سوشل میڈیا کھنگال لیں، آپ کو چند ہی سچی خبریں ملیں گی. تھمبنیل کچھ ہوگا، خبر اندر باتیں کچھ ہوں گی، تھمبنیل کچھ ہوگا، بات کچھ کر رہا ہوگا. اچھا
اگر اندر بات بھی ہوئی ہے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا, اس کی کوئی سورس نہیں ہوگی کہ کہاں سے آپ نے یہ خبر لی ہے, کیسے لی ہے. کہا جاتا ہے جی میڈیا کو ایکسیس نہیں دیتے. یہ جو ہمارے ٹائی کوٹ والے صحافی ہیں یہ کہتے ہیں جی ہمیں ایکسیس نہیں دیا جاتا وہاں تک. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں روک دیا جاتا ہے جی اس کی آپ رپورٹنگ نہ کریں. جیسے ٹی ایل پی کے دھرنے کے دوران بھی بعد میں صحافیوں نے کہا جی ہمیں روک دیا گیا تھا, اور پھر وہ شکوہ بھی کرتے رہے کہ جناب یہ اچھی بات نہیں, آپ ہمیں نہ روکا کریں, اس سے جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے, جھوٹی خبریں جو ہیں وہ پنپتی ہیں. تو آپ کو صرف فنڈز لینے کے لیے رکھا ہوا ہے. جتنا بھی پورا میڈیا کا ایک سٹرکچر ہے, آپ کو فنڈ تو مل جاتے ہیں ٹائم پہ, آپ کو اشتہارات مل جاتے ہیں وقت پہ. کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اشتہارات نہیں ملتے, آپ کو وقت پہ اشتہارات مل جاتے ہیں. مطلب آپ کو صرف پالا ہوا ہے فنڈ کے لیے, کام کرنے کے لیے ایک عام آدمی جو کہ صحافی بھی نہیں ہے. تو پھر جرت کو تو اس کی سلام ہے نا, چاہے وہ جھوٹی خبر دے رہا ہے, سچی دے رہا ہے, غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر رہا ہے یا ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر رہا ہے, پھر سلام تو اس شخص کو ہے کہ جس کو کوئی فنڈ نہیں مل رہا کہیں سے, اور وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے گراؤنڈ پر موجود ہے. یہ بہانے نہیں چلیں گے. آپ کو رپورٹنگ کرنی چاہیے, ذمہ داری سے کرنی چاہیے, اور آپ کا کام ہے صحافت میں, اور آپ کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے, یہی کام ہے. لیکن آپ نے اشتہارات کو کام بنا لیا, آپ نے چیزوں پر قبضہ کرنے کو کام بنا لیا. کسی کا انفارمیشن پر قبضہ ہے تو کسی کا جو اشتہار دینے والی کمپنیاں ہیں ان پر قبضہ ہے. عوام کو کنفیوز کریں گے. یہ جو ناتجربہ کار لوگ گراؤنڈ پر آ کر اتر جاتے ہیں وہ کنفیوز کریں گے عوام کو, اور کیا ہوگا. کا انحصار میری یا کسی کی خواہش پہ نہیں ہے. ملاقات کا انحصار قانون اور ضابطے کے اوپر ہے کہ قانون اور ضابطہ یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل بات نہیں ہوگی, اینٹی اسٹیٹ وہاں پہ کوئی ایسی کنسپریسی نہیں ہوگی, آپ پرزنر کی ویل بینگ پوچھیں گے, آپ پرزنر کے لیگل معاملات پوچھیں گے. تو جو ملاقات بند ہوئی ہے وہ قانونی بنیادوں پہ ہوئی ہے, نہ کہ کسی کی خواہش پر. دیکھیے میری خواہش ضرور ہو سکتی ہے مگر یہ قانون کے مطابق ہے. جس نے وائلیشن کی ہے انکلوڈنگ عظما خان, ملاقات کی تو کوئی 1% بھی امکان نہیں. سامعین ناظرین کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کا 1% بھی امکان نہیں ہے. ملاقات کیوں روکی جا رہی ہے؟ کون سا جواز بنتا ہے ملاقات کو روکنے کا؟ تمام قیدیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اگر ان کی ہوتی ہے تو کیا ہے؟ سیاسی بیان آتا ہے جی. سیاسی بیان تو پچھلے کئی دنوں سے آ رہا تھا, اس وقت آپ کہاں تھے؟ ملاقات روک دیں گے, یہ کون سا حل ہے آپ کے پاس؟ تو کوئی حل نہ ہوا. یہ بیرسٹر عقیل صاحب ہیں, ان کی گفتگو سماعت فرما لیں. ہندوتوا کے بیانیے میں, بھارت کے بیانیے میں, اور افغان سوشل میڈیا ٹرولز کے بیانیے میں, اور پاکستان تحریک انصاف اس کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں. کے پی کا اگر حال دیکھیں جہاں پہ دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے. بیرسٹر عقیل صاحب نے وہی جملہ کہا ہے جو ماضی میں عمران خان کہتے رہے, ان کے حوالے سے یعنی نون لیگیوں کے حوالے سے وہی جملہ کہا ہے جو وہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے بیرسٹر عقیل صاحب نے کہ پی ٹی آئی کی سوچ میں اور دشمنوں کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. اب عمران خان صاحب نے یہی جملہ کس انداز سے کہا ہے یہ بھی سن لیں. آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور ISI کے ڈی جی کے خلاف, میں آج اس کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا خاموشی, سنیں ذرا میری بات, سنیں. میرے ٹائیگرز اور پاکستان کے نوجوانوں سنو غور سے. بر صغیر کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی نریندر مودی کی حکومت کرتی ہے. ہمارے فوجیوں کے اوپر
مسلسل حملے ہو رہے ہیں. یہ گیدڑ جو دمدما کے باہر بھاگا تھا, وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی, اور DDISI کے اوپر, سنیں غور سے میری بات, میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا. سامعین و ناظرین, اپنی حکومت میں ہر ایک اپنے آپ کو فرعون کیوں سمجھ لیتا ہے؟ جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جی ماں کا درجہ رکھتی ہے ریاست اور ماں اس طرح کا سلوک نہیں کرتی. جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں آپ کو یاد آتا ہے, جب آپ حکومت میں ہوتے تو پھر آپ کیسے بھول جاتے ہیں کہ ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے ریاست؟ اس وقت آپ کیسے بھول جاتے؟ یہی خان انتظامیہ تھی جنہوں نے کون سا ظلم نہیں کیا اپنے دور حکومت میں مخالفین پر. میں ان کے ٹی وی نکال دوں گا, میں ان کے ٹیلی فون نکال دوں گا, میں ان کو رلاؤں گا. یہ کیا زبان تھی؟ یہ مہذب زبان تھی؟ آج PTI کے دوست لوگوں کو بتاتے ہیں جناب مہذب زبان استعمال کرنی چاہیے. تو یہ آپ کے لیڈر کی زبان تھی جس پر آپ لوگوں نے ترانے بنا رکھے تھے. ٹک ٹاک آپ کی بھری پڑی تھی ان چیزوں سے. میں ان کو رلاؤں گا, اور اس پر پھر عجیب سا ایک گانا شروع ہو جاتا تھا, پھر وہ خاتون ادھر ادھر پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں. تو یہ کیا ہوا کرتا تھا؟ اس پر آپ لوگ فخر کیا کرتے تھے. آج آپ پر وقت ہے تو آپ دوسروں کو تمیز سکھا رہے ہیں. خود اپنے دور میں آپ کیا کرتے رہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ نون لیگ ہو یا کوئی بھی حکومت ہو اسے اس طرح سے بدلہ لینا چاہیے, اس طرح سے ظلم کرنا چاہیے, کسی پر نہیں کرنا چاہیے. PTI کے جتنے بھی قائدین ہیں وہ یہ ایک جملہ بڑا کہتے ہیں کہ جناب ہماری جو ہے پاکستان میں بہت مقبولیت ہے, 95% ہے. 95% ہے تو کل جیسے آپ لوگوں نے جیل کے باہر دھرنا دے دیا تھا, وہ 95% کچھ نظر تو آتے, کوئی نظر نہیں آیا وہاں پر. آپ لوگ موجود تھے 2-4 لوگ, کوئی دوسرا نہیں تھا. 95% جس کی مقبولیت ہو اس کے لیے تو پھر عوام پورا پاکستان بند ہو جاتا. تو ایک جھوٹا جملہ, ایک جھوٹ لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے پرویا گیا کہ ہر نوجوان کہہ رہا ہوتا ہے جی, PTI کا جو جتنے بھی نوجوان ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہماری تو بڑی مقبولیت ہے. ہم نے کہا سوشل میڈیا پہ ہو کہ گالی برگیڈ ہوگا آپ کا, لیکن زمین پر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں تو چلتے ہیں بازار کا ایک چکر لگاتے ہیں, کسی مارکیٹ کا, کسی ایسے پبلک مقامات میں سے کسی ایک مقام کا, جا کے دیکھ لیتے ہیں آپ کی کتنی مقبولیت ہے. 2-4-6 لوگوں سے پوچھیں گے جی عمران خان کون ہے, کیا کرتے ہیں, وہ بتا دیں گے آپ کو, آپ کی مقبولیت کھل کر سامنے آ جائے گی. تو ٹھیک ہے, ایک لیڈر ہے, ایک سیاسی فورس کا قائد ہے, اس چیز کو اگنور کوئی بھی نہیں کر سکتا, لیکن اس طرح سے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے. دھرنے میں جی جب واٹر کینن کا استعمال کیا گیا تو عمران خان کی بہنیں 2 بار گری, بعض لوگ کہتے ہیں جی 3 بار گر گئیں, ان کو جسم پر جو ہے خراشیں آئیں, ہلکی چوٹیں بھی آنے کی اطلاعات ملی. اور شاہد خٹک جو ہیں جنہوں نے عجیب الفاظ کہے تھے, ان پر ہم نے گزشتہ ویڈیو بھی بنائی ہے. تو وہ شاہد خٹک صاحب جو ہیں ان کا وہ کہیں گرے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ گٹر میں گرے ہیں یا کسی کھڈے میں گرے ہیں, تو اس سے ان کی ٹانگ میں فریکچر آ گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی تصویر بھی منظر عام پر آئی جس پر انہوں نے اپنی ٹانگ پر پلستر چڑھا رکھا ہے. بہرحال جو زبان ہے اس پر تو اعتراض ہے, لیکن اس واقعے پر افسوس ہے کہ جناب اس طرح کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے ظلم. ایک قیدی کو جو ہے ملاقات کی کم از کم اجازت ہونی چاہیے. سامعین و ناظرین, شاہد خٹک کے حوالے سے ایک اور بات بھی کل دھرنے میں پتہ چلی کہ موصوف MNA ہیں
ایک بڑی سیٹ پر براجمان ہیں اور 10 بندے بھی ساتھ نہیں لا سکے، جس پر پھر وہیں موجود ایک کارکن نے کیا کہا ہے وہ ذرا سن لیں۔ یہ جتنے آتے ہیں ادھر ویڈیو 5 منٹ میں اپنے آئیڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، یہ کس لیے آتے ہیں؟ ٹک ٹاکوں کے لیے۔ آپ نکلو، آپ لوگ لیڈرشپ کے پیچھے باتیں کرتے ہو، لیڈرشپ کیا ہے؟ میں بھی لیڈر ہوں، آپ عوام نکلو، لیڈرشپ کیا ہے؟ یہ لیڈرشپ ہمارے پیچھے آئے گی، اس طرح نہیں ہے جس طرح ادھر آپ بولتے ہیں خان تیرے جانے سار۔ کدھر ہے جانے سار؟ کدھر ہے؟ چلو ہم چیخی فضول مارتے ہیں، آپ کر لیں، ہم فضول ہیں، ہم چلے جائیں گے۔ میں دیکھتا ہوں آپ کتنے لوگ اپنے حلقے سے نکالو گے۔ آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ اپنے حلقے سے لوگ نکالو۔ فضول کی بات نہ کرو۔ کون بچا گا پاکستان؟ یہ پارلیمانی لیڈر بن گیا۔ میں نے یہ کارکن آئینہ دکھا رہا ہے ان کو کہ آپ 10 بندے بھی نہیں لا سکے اپنے ساتھ، اور آپ خود کو لیڈر بھی کہتے ہیں۔ اس شخص نے، اس کارکن نے ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ جی یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے، تو آپسی معاملے کی ویڈیو بن گئی ہے، اور وہ جب ویڈیو بن کے پبلک ہو گئی ہے تو پھر وہ آپ کا آپسی معاملہ نہ رہا، وہ پبلک ہو چکا۔ اب آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں اپنے پیج سے، اپنے چینل سے، جہاں سے بھی، تو جن کے پاس پہنچنی تھی وہ تو پہنچ ہی گئی، آپ اپلوڈ ہی نہ کرتے۔ اتنا ہی آپ کو خیال تھا۔ جیسے شاہد خٹک صاحب کے بارے میں بھی 2 احتمال ہیں، جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ گرے ہیں کھڈے میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گرے ہی نہیں ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہمیں دونوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں افسوس ہے اگر ان کو کہیں چوٹ آئی ہے تو اس پر افسوس ہے۔ سامعین و ناظرین، ایک صحافی ہے جس کے ولاگز اگر آپ دیکھتے ہوں تو آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا بخوبی کہ وہ صحافی اپنے 22 منٹ کے، 18 منٹ کے، 30 منٹ کے اس پورے ولاگ، پوری ویڈیو کے اندر وہ کوئی 40 سے 45 بار، 50 بار، 20 بار، 22 بار عمران خان کا راگ الاپتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ویڈیو میں صرف جھوٹ ہوتا ہے، 2 4 6 جھوٹ اس میں وہ یکجا کر کے ویڈیو بنا دیتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی کل میں ان صاحب کا ویلاگ سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے جی مجھے ایک خاتون نے فون کیا کہ میں عمران خان صاحب کے لیے مدینہ پاک میں دعا کر رہی ہوں یا مکہ پاک میں دعا کر رہی ہوں۔ تو پھر ایک اور صاحب کا بھی ولاگ آ گیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے فون آیا ہے، مکے میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، مدینہ پاک میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ بھائی دعا تو کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کسی کے لیے بھی آپ کرتے ہیں، لیکن یہ اسلامی ٹچ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس خاتون کو وہ دعا کر رہی ہے یا آپ لوگوں کو کال کر کر کے بتا رہی ہے؟ ایک ہی کام ایک وقت میں بندہ کر سکتا ہے، یا تو وہ دعا کر رہی ہوگی، اور جب بندہ دعا کر رہا ہے تو پھر وہ دعا میں مصروف ہے، اگر وہ کال کر رہی ہے تو پھر وہ کال میں مصروف ہے۔ اور دوسری بات، اس بھگوڑے کو ہی اس نے کال کیوں کی؟ عمران ریاض خان نامی اس بھگوڑے کو ہی کال کیوں کی اس نے؟ وہ وہاں جو موجود تھے اڈیالہ کے باہر سخت سردی میں، سخت مشکل میں، ان کو کال کر کے ان کا حوصلہ کیوں نہیں بڑھاتی تھی کہ میں آپ کے لیے وہاں بیٹھ کے دعا کر رہی ہوں؟ اصل میں پی ٹی آئی کو برباد کرنے والے، پی ٹی آئی کو اس درجے تک لانے والے اور خان کو یہاں تک پہنچانے والے یہ ولاگرز ہیں، چاہے وہ برطانیہ میں کوئی بیٹھا ہوا ولاگر ہے، چاہے وہ یہ بھگوڑا ہے، چاہے وہ دیگر کوئی ہے۔ جھوٹ بول کے، بکواسات کر کے ایک سیاسی فورس کو، ایک سیاسی جماعت کو پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے، اور ان کی وجہ سے آج پی ٹی آئی مشکل میں ہے، عمران خان مشکل میں ہے۔ ایک اور جھوٹ انہی صاحب کے اسی ولاگ میں ہے، اور وہ سماعت فرمائیں وہ کیا جھوٹ ہے۔ کی بہنیں بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی بڑی تعداد میں آ گئے، ان میں اراکین اسمبلی بھی ہیں اور ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں۔ ہم یہاں دھرنا دیں گے،
پاکستان تحریک انصاف کے کارکن خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے بہت بڑی تعداد میں آ گئے. اور آج بھی میں نے جب پوچھا وہاں پہ موجود صحافیوں سے کہ زیادہ لوگ کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا. آپ نے سنا کہ عمران ریاض خان کہہ رہے ہیں کہ جناب پنجاب سے بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اڈیالہ کے باہر, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے کہتا تھا کہ پنجاب گڑھ ہے پی ٹی آئی کا, پنجاب ایسا ہے, پنجاب ویسا ہے. بلا شبہ تمام لوگوں کے جو اپنا سیاسی ونگز ہیں وہ ہر جگہ پورے پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں ان کے سیاسی ونگز ہوتے ہیں, لیکن اس کا بھانڈا گراؤنڈ پر رپورٹنگ کر رہے ایک نوجوان نے پھوڑا ہے. پھر وہ ویڈیو شاید میرا خیال ہے کہ انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دی, لیکن مجھے اس ڈیلیٹ کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ بن کے وہ آ گئی ویڈیو. تو اب اس کو آپ ڈیلیٹ کرتے رہیں, کچھ کرتے رہیں, دوسروں کے پاس تو وہ پہنچ گئی. آپ وہی بات ہو گئی کہ پبلک ہی نہ کرتے ایسی بات کو. ایک تو انہوں نے عمران ریاض کے جھوٹ کا بانڈا پھوڑا ہے, دوسرا وہ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی اس پر بات کر رہے ہیں. آپ مکمل بات سنیں. ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ تب تک بیٹھیں گے جب تک کہ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام نہیں آ جاتا, یا خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو جاتی, یا جب تک عمران خان کی بہنیں اعلان نہیں کر دیتی. تو کیمرہ دکھا رہا ہے پیچھے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ میکسیمم 100 کا نمبر ہوگا, میکسیمم وہ بھی. اور یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا پنجاب کا ایم پی میں بھی یا کوئی ایم این اے یا ٹکٹ ہولڈر موجود ہو, ورنہ تو یہاں پہ کوئی تعداد نظر نہیں آ رہی. چند ایک لوگ پیچھے بیٹھ کے آگ پر بیٹھے ہوں گے, چند لوگ ہوں گے, 4-5 لوگ ہوں گے, وہ بھی شاید ان میں سے کوئی وکیل ہو. تو لہٰذا پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ کو یہ میک شور کرنا ہوگا یا دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ کال دیتی ہیں یا وہ کہتی ہیں اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو یا اپنے ایم پی ایز کو, ایم این ایز کو کہ ان کے فیصلے پر کہ وہ بیٹھے, تو ان کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد بھی کروانا ہوگا. کیونکہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں پہ عام غریب ورکر ضرور بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی اب تھوڑی تعداد میں کیونکہ سردی بھی ہے, لیکن باقی تو. آپ نے سنا کہ یہ نوجوان, ہم نے ان کا چہرہ جان بوجھ کے بلر کر دیا ہے کہ بھائی انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی یا اب موجود ہے گراؤنڈ پہ سوشل میڈیا پہ, ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن یہ ویڈیو آئی اس کے بعد یہ ڈیلیٹ ہوئی. تو یہ جو بات کر رہے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے کہ ٹوٹل 100 لوگ موجود ہیں, یہ گراؤنڈ پر شخص موجود تھا جب یہ گفتگو کر رہا ہے, آپ اس کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں, کیمرے نے دکھایا ہے. تو 100 لوگ موجود ہیں اور پنجاب سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں آیا. عمران ریاض کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں. دونوں آپ کے ہیں, فیصلہ آپ کر لیں ان دونوں میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. ہم تو حقائق کی بنیاد پہ کہیں گے کہ ایک بندہ گراؤنڈ پر موجود ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, ایک بندہ ایسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے 4x4 کے دڑبے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کہتا ہے اس سے کیا سروکار کسی کو, وہ تو گراؤنڈ پر موجود ہی نہیں ہے. سامعین ناظرین, ایک واقعہ افسوسناک پیش آیا تھا ایبٹ آباد میں. دونوں بااثر شخصیات تھیں, دونوں کھاتے پیتے گھرانے تھے, ڈاکٹر وردا اور ڈاکٹر ندا. اب یہ دوست تھے اور انہوں نے دوستی میں مبینہ طور پہ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق سودی لین دین کیا. سود کا ہی یہ معاملہ ہے سارا, جو ابھی تک مبینہ طور پہ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 67 تولے سونا رکھا گیا یا 66 تولے سونا رکھا گیا, اس کے عوض میں پھر کچھ پیسے لیے گئے اور اس پر پھر کچھ انٹرسٹ بنتا ہے, اس طرح کے معاملات تھے. اس میں اس کو جو ہے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا یا جنسی تشدد کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد اسے کسی ویران جگہ پر جنگل میں اس کو ٹھنڈیانی کے قریب دفن کر دیا. اب یہ پورا معاملہ جب میڈیا پہ آیا, دونوں طرف بااثر لوگ ہیں, وہ بھی تاجر ہیں یہ بھی تاجر ہیں, ان کے جو اپنا والدین ہیں یا دیگر جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں, دونوں طرف سے بااثر لوگ ہیں. تو افسوس اس بات کا ہے کہ خاتون کے ساتھ اس طرح سے ظلم کیا گیا اور اسے
ले जाकर एक वीरान जगह पर दफन कर दिया गया, मार दिया गया। अफसोस इस बात का जरूर है, लेकिन ये जब पता चला अभी मुबैना तौर पे इत्तिलाआत के मुताबिक जो भी इत्तिलाआत आ रही हैं कि मामला सूदी था, तो खातून के इंतकाल पर, खातून के साथ जुल्म पर बिलाशुबा अफसोस है, लेकिन इस तरह के लेन देन जो है ना वो शरन इस चीज की कोई इजाजत है और ना इखलाकन इस बात की कोई इजाजत है। सामईन और नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज जब जलसा हुआ था पेशावर में पीटीआई का, तो उस जलसे में वज़ीर आला KPK ने एक शेर जो है पश्तो जुबान का कहा था, उस का मतलब बनता है कि पठान दलेर कौम है, पठान गैरतमंद कौम है, इस तरह का उसका मफहूम बनता है। तो उनको जरा पश्तो में जवाब देना जरूरी है कि कोई भी कौम हो, मैं तर्जुमा आपको पहले बता दूं फिर पश्तो में उन साहब को भी जवाब देते हैं, कोई भी कौम हो, पंजाबी हो, सिंधी हो या बलोची या पठान हो, तमाम कौमें दलेर हैं, गैरतमंद हैं। पाकिस्तानी कौम दलेर है, गैरतमंद है। अब उन साहब को हम जवाब दे देते हैं कि तादा शेरू है दे से जरूरत तो दे टकी, सिर्फ पख्तून के गैरत थे, सिर्फ पख्तून दलेर दे, निडर दे। संगतासो सुबायत खबर कवई, संगतासो द जब खबर कवई, ता हो नशवा ता पर अगली व ता पर पूरा पाकिस्तान खबर करे ची पाकिस्तान कौम दलेर है, ची पाकिस्तानी कौम दलेर है। तरा लेता है सुबह खबर उकड़ा और खलकता था द पंजाब न बमरा गलीवी, द KPK न बमरा गलीवी, द बलूचिस्तान न बमरा गलीवी, सिंध न बमदर गलीवी, खबर दे द KPK उकड़ा आया चिता दे दे टोल खल को तोहिन था वो न करो जो बमरा मजल दे वो को पे खबर तलाल और पे खबर किता दाशेर हुए आई खर्चे से शुए तास हो पकोर के दास वो इतरा ले पे खबर था यो सड़े द सिंध नजी, यो सड़े द कराची नजी, यो सड़े द बलूचिस्तान न तास तराजी दे जलसेला दाग पर बस सब प्रवृत्ति विचार दा संग खबर था। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बोलो तो सोच के बोलो। आपकी जो जमात है ये चारों सूबों की जमात है, किसी एक सूबे की जमात नहीं है। तो जब आप आए तो चारों सूबों की बात करें, हर जुबान की तारीफ करें। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक जुबान को ले लें और बाकियों की तौहीन करें। कोई पंजाबी किसी पठान की तौहीन करेगा तब भी दुख होगा, अब कोई पठान किसी पंजाबी की तौहीन करेगा तब भी दुख होगा। हम पाकिस्तानी कौम हैं, इस बात को आप क्यों भूल जाते हैं, यह हमारी समझ से बालातर है। सामईन और नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपने देखी, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। हम अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम इस तमहीदी बात पर करते हैं, आप PTI कारकुन बनकर या मुस्लिम लीग के कारकुन बनकर नहीं बल्कि पाकिस्तानी बनकर सोचें कि हमारे हुक्मरान अवाम का दर्द कब समझेंगे और हकीकी मानों में अवामी मसाइल के हल की जानिब कब हमारी हुकूमती मशीनरी जोर लगाएगी, काम करेगी। ये कब होगा, ये सवाल हमारा इस सिस्टम से भी है, पुराने सिस्टम से भी था और ये सवाल अल्लाह ना करे कि आइंदा आने वाले सिस्टम से भी हमें पूछना पड़े। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए।